السلام علیکم. سٹی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب, اس وقت عالمی منظرنامے پر ایک ہی خبر چاہیے اور وہ ہے اوول آفس میں ہونے والی ایک گفتگو. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ پنچنگ تو نہیں, وہ پنچنگ تو ون سائڈ سے ہوئی ہے. دوسری سائڈ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے وائس پریزیڈنٹ نے ٹھیک ٹھاک پنچز لگائے ہیں اور اپنی ہوم آڈینس جو تھی ریپبلکنس کی, ان کو بڑا خوش کیا اس کے ساتھ. ہاں, وہ اٹیکنگ تھے اور وہ اپولوجیٹک بھی تھے اور ڈیفینسو بھی تھے اور تھینک یو بھی کہہ رہے تھے. لیکن بس بہت کچھ ہوا. سر صاحب, ڈپلومیٹک کنورسیشن جو دکھایا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہوا وہاں. وہ ابھی جے ڈی وانس سن کے تو ہم نے اسٹیٹمنٹ سنائی نہیں, جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ لاؤڈ نہیں بولے. انہوں نے سر ٹرمپ نے انٹروین کر کے کہا کہ وہ اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے, آپ سنیں بات, آپ بہت زیادہ بولتے ہیں, آپ کے پاس کارڈز نہیں ہیں, آپ کے پاس آپشنس نہیں ہیں, اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس. پہلی تو بات یہ کہ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے ڈپلومیٹیکلی اس طرح کی آپ نے کبھی منظر دیکھا کسی اسٹیج پر, وہ بھی ایک اتنا بڑا آفس ہو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی, بدتمیزی کی زیلنسکی نے, یوکرینی پریزیڈنٹ نے, اب یہ نائب پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کے. کیا یوکرینی پریزیڈنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی شفٹ کو سمجھنے میں غلطی کی, یا ان کو ٹریپ کیا گیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے؟ نہیں, میرا خیال ہے اسیسمنٹ اس کی یہ تھی کہ کوئی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو منوا لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلان کے تحت پہلے فرینچ ہو کے گیا, فرینچ ایمانوئل مکرون ہو کے گئے یہاں سے. وہ بھی ایک بات کر کے گئے ہیں کہ وی کانٹ اسٹاپ دا وار, رشیا از این اگریسر, یورپین سیکیورٹی جو ہے اس کا تعلق. پھر اس کے بعد برٹش پرائم منسٹر بھی ہو کے گئے. تو یہ سب جو لائن لگی ہوئی تھی یہ ایک پلان کے تحت آئے تھے وہ, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے سے ذرا سافٹن کیا دیا جائے, پھر زیلنسکی جائے اور اس کو سمجھائے کہ ایسے مت کریں, راتوں رات اس کو بند نہیں کیا جا سکتا, ہم بڑے ہماری سیکریفائسز ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب ٹرمپ جو ہے وہ جس قسم کا پریزیڈنٹ ہے, وہ ایک دفعہ ایک فیصلہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. البتہ اس وقت پیچھے ہٹتا ہے جب اس کے مفاد میں ہو, ادروائز وہ امپریس نہیں ہوتا کسی سے. اور ہی از اے بلی آلسو. مطلب ہے کہ ہی تھروز ہز ویٹ اراؤنڈ کہ امریکہ ہے, وی آر دا موسٹ پاورفل, ہتھیار ہمارے ہیں, سب ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور پھر جاتے جاتے کافی جھوٹ بھی بول جاتا ہے. اس میں جو آج جو ڈبیٹ کل چلی ہے اس کے اندر بھی 2-3 دفعہ اس نے غلط بیانیاں کی ہیں, اور وہ فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی. فرینچ پریزیڈنٹ نے تو اس کو ہاتھ پکڑ لیا یہاں سے, ہاں, تصحیح کی ان کی, باقاعدہ فیکٹس کریکٹ کیے کہ ایسا نہیں ایسا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ اس نے بھی کوشش کی, پھر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا, یہ جو برٹش پرائم منسٹر ہے کیئر سٹارمر. تو مطلب ہے کہ تو ڈونلڈ ٹرمپ سنتا نہیں کسی کی بات, وہ تو بس لگا ہوا تھا. اور یہ جو چیز ہے, یہ جو اس نے پبلک کے اندر ان کو بلا کے اس کو اور پھر پریس کانفرنس کی ہے, یہ تو ایسی تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو سب کے سامنے جھڑکیں دے اور اس کو سب کے سامنے شرمندہ کرے. کیونکہ جو پریس کانفرنس باقی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہاں اس قسم کی تو میں نہیں تھی. یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں ٹرمپ نے اس کو بالکل اٹیک کیا اور اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ بھی پھر بولا ہے. تو یہ جس کی وجہ سے سارا جو امریکہ کے اندر جو امپریشن گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہوسٹ ہے, اس کو بھی اتنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, مگر یہ کمزور آدمی ہے, ڈیفینسو ہے, اس کو امریکہ کی ضرورت ہے, اور یہ آرگیو اس نے کیوں کیا, چپ کر جاتا یا اور طریقے سے بات کرتا. تو یہ زیلنسکی کے لیے یہ اچھا نہیں رہا. اور پھر یہ کہ ساری میٹنگز اس کے بعد کینسل ہو گئیں, اور وہ جو ایک ڈیل کرنی تھی, ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل کرنی تھی, وہ بھی نہیں سائن کی. پھر ایک کھانا تھا رات کا, وہ بھی نہیں اس نے اٹینڈ کیا, سارا کچھ ہی کینسل کر دیا. انہوں نے کہا گیا کہ یہاں سے جائیں, ہاں بیسکلی جاؤ, نکلو, جب تیار ہو جاؤ گے امن کی بات کرنے تو پھر آ جانا, ابھی جاؤ, ابھی کوئی یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے. یہاں تک عائشہ کہ یہ بھی کہا کہ اپالوجائز کرو کہ تم نے کس قسم کی باتیں کی اور کیا کی ہے, ڈسریسپیکٹفل رہے آپ تو معافی مانگیں امریکن پریزیڈنٹ. تو مطلب ہے کہ زیلنسکی کی تو جسے کہتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک ہی ایکسپیکٹڈ کہ یہ اس کے ساتھ ہوگا. مگر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا تھا, اور جنہوں پنجابی کے نا پتلون لانی سی اور انہوں دھمکی دینی سی, یو ڈو دس اور ایلس, اور وہ اس نے کر دیا ہے. اور پیغام جو ہے وہ سب پہنچ گیا ہے یورپ کو. وہ جو ہو گئے ہیں یہاں سے ان کو بھی اس طرح سمجھایا ہوگا, مگر ایسے نہیں. اب کلیئر ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹے گا, اور اس نے روس کی سائڈ لینی ہے اور اس نے یورپ کی سائڈ نہیں لینی. اینڈ آئی تھنک دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ. اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے, اور مطلب ہے کہ
بہت سی ایشوز بنتے ہیں اس کے. جیسے آپ نے 2 وزٹس کی بات کی, فرسٹ یورپین لیڈر تھے ایمانوئل میکرون جنہوں نے وائٹ ہاؤس کا وزٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد, اس کے بعد کیئر سٹارمر آئے تو یوں لگا کہ جیسے کنونس کرنے کے لیے ایک لائن لگی جیسے آپ نے کہا. تو جو زیلنسکی تھے ان کے اس کانفیڈنس کی وجہ انہی یورپین لیڈرز کو ان کے پیچھے کھڑے ہونا تھا کہ وہ آ کے بیٹھے اور انہیں یہ اعتماد تھا کہ میں کنونس کر لوں گا, کیا بیکنگ تھی ان کی؟ نہیں, بیکنگ تو تھی نا, یہ میں نے کہا نا ایک پلان کے تحت وہ پہلے آئے سافن کرنے کے لیے, راستہ بنانے کے لیے, اس کے لیے جی. پھر یہ آیا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے کوئی مرم پٹی کر لی ہوگی, ٹرمپ کو کچھ سمجھا لیا ہوگا, اتنا اگریسو نہیں ہوگا, مگر ٹرمپ تو بالکل ہی اس کے برعکس ہو گیا نا. لیکن اس بات چیت میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھا گیا ہوگا, میسج نہیں گیا ہوگا کیئر سٹارمر کو یا ایمانوئل میکرون کو؟ اس طریقے سے نہیں گیا ہوگا نا, انہوں نے بھی اس طریقے سے بات نہیں کی ہوگی نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ بات کر دی ہوگی, انہوں نے سن لی ہوگی, وہ آگے انہوں نے جواب چھوٹا موٹا دے کے چپ کر گئے ہوں گے. یہ تو آرگیو کرتا رہ گیا نا, یہ تو اس سے بحث شروع کر دی. آپ کے خیال میں اگر بحث نہ کرتے, خاموش رہتے, تو پھر اس قسم کی پریس کانفرنس نہ ہوتی. اب تو ایک ذاتی ایشو بن گیا ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ وینس ایک طرف اور ایک طرف یہ. اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو میں ہو گئی ہے نا, جسے اب ڈپلومیسی میں تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے. ڈپلومیسی میں تو کم سے کم بات کی جاتی ہے پبلک میں, اور پرائیویٹلی بھی اشارے کیے جاتے ہیں اور ہنٹس کی جاتی ہیں. اس نے تو پبلک میں بیٹھ کے زیلنسکی کو بیسکلی بوٹڈ ہم آؤٹ. تو اگر ایک پرائیویٹ میٹنگ پہلے ہو جاتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ یہ رپورٹرز کے سامنے اس طرح کی گفت و شنید یہ پلانڈ تھا obviously ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. جب پریس کانفرنس ہوتی ہے, یہ وائٹ ہاؤس پہ پریس کانفرنس کی ہے نا اس نے جی, تو ظاہر ہے اس سے پہلے بھی پرائیویٹ بات ہوئی ہوگی, اور مگر یہاں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنا وہی موقف اختیار کیا. اب یہاں اگر زیلنسکی اس کو اور ڈپلومیٹکلی اس کو کوئی اور طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتا تھا, اس نے نہیں ہینڈل کیا. وہ تو اس نے جیسے کہنا وہ تو آرگیومنٹ میں پڑ پڑا. یہاں یہ کوئی جگہ نہیں تھی یہ آرگیو کرنے کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پریس کو بتا رہا تھا کہ امریکہ کا موقف کیا ہے. اس نے وہاں ٹوک ایشو ود ڈونلڈ ٹرمپ. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو 2 versus 1 کیوں, مطلب 1 on 1 کیوں؟ باقی ساری میٹنگز 1 on 1, یہاں پہ 2 versus 1. نہیں 2 versus 1, وہاں تو اور بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ساری ٹرمپ کی ٹیم تھی وہاں. ہاں, لیکن ادھر صرف اکیلے تھے یوکرینی پریزیڈنٹ. پریس کانفرنس میں ہی ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. اب اگر شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کریں گے تو کیبنٹ بیٹھی ہوگی نا. ہاں, لیکن وہ جس طرح جے ڈی وینس کر رہے تھے اس طرح سے تو کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ ٹرمپ سے زیادہ وہ جے ڈی وینس جو ہے اس کو زیادہ تکلیف اس لیے ہے بیکاز اس کے اوپر بھی اٹیک آئی ہے نا. زیلنسکی نے اس کو بھی اٹیک کیا. یہ کوئی جے ڈی وینس تو کبھی گیا ہی نہیں وہاں یوکرین. انہوں نے یہی پوچھا, ہاں انہوں نے کہا کہ تو بولنا پہ یوکرین دے بھائی, تو کبھی گیا ہی نہیں, دیکھے ہی نہیں. اس سے پھر آگے سے بات کر دی کہ ہمیں پتہ ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں آپ بلاتے ہیں ان کو, آپ پروپیگنڈا کے لیے بلاتے ہیں. وہ پھر اس نے ہٹ بیک کیا. تو یہ بیکیم اے بٹ پرسنل. آئی تھنک جب بھی یہ ڈپلومیسی پرسنل ہو جاتی ہے پھر کوئی بیک ٹریکنگ, پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اینڈ آپ امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ بلی ہے, وہ اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ بلی کا بلی ہے. تو وہاں یو ڈو ناٹ, یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ. اور آپ نے اگر لڑائی جھگڑے کرنے تو پھر جائے نا وہاں. کیا کرنے گئے تھے آپ؟ آپ وہاں منانے گئے تھے یا لڑنے گئے تھے؟ You don't fight with America. That is the thing. کیا یوکرین واپس رجوع کرے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف واپس جائے گا, یا ابھی ان کی کنسلٹیشن اتوار کو ایک اجلاس بلایا گیا اور یورپ کے علاوہ کوئی آپشن؟ دیکھیے عائشہ, جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا جب اس کو بلایا تھا, انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے وہ ریئر ارتھ منرلز کا جو ڈیل ہے وہ ہم نے سائن کرنی ہے, اور ہم نے یوکرین کی بات نہیں کرنی. یہ اشارہ کر دیا گیا تھا پہلے کہ یہ آپ آ رہے ہیں, ہم نے وہ ڈرافٹ تیار کیا ہوا ہے, وہ آپ ڈرافٹ سائن کریں گے. اس کے اندر بھی اس نے آنے سے پہلے ہی زیلنسکی نے اس کو کھول دیا. اس نے کہا کہ جی اس ڈرافٹ کے اندر ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کا جو ایشو ہے وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. ابھی وہی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی. اگر یہ کہتے بھی تو جب میٹنگ ہوتی اور ڈرافٹ کے اوپر ڈسکشن انسائڈ ہوتی تو وہاں کہتے. اور جب اس نے یہ بیان دے دیا کہ اس کے اندر ہمارے لیے سیکیورٹی گارنٹیز نہیں ہیں, ہم نے ڈرافٹ پڑھا ہے, کہتا ہے ابھی شروع نہیں ہوئی ڈسکشن, پہلے سے ہی بیان آ گیا, ہم نے ڈرافٹ پڑھ لیا, امریکہ نے ہمیں بھیجا تھا, اور اس سے ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کی بات نہیں ہے تو اس کے اوپر بحث ہوگی. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. پھر اس کے اوپر پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دے دیا. اس نے کہا تمہیں اور کون سی سیکیورٹی گارنٹی چاہیے؟ جب امریکہ اپنے پیسے لگائے گا وہاں تو اس سے بڑی سیکیورٹی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات ابھی شروع نہیں ہوئی آفیشلی یا فارملی, تو پبلک کے اندر دونوں نے اپنے موقف جو ہے وہ پیش کر دیے, اور ان سارٹ آف تو میں سارٹ آف فارمیٹ. اگین زیلنسکی از نون ٹو بی اے بٹ وہ ہے اس کی جو ریپوٹیشن ہے از ناٹ گڈ.
ही इज़ ऑल्सो अ डिक्टेटर बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, वो डिक्टेटर है, इलेक्शन कराने थे उससे इलेक्शन नहीं कराए और इमरजेंसी डिक्लेयर करके बैठ गया। फिर वो चाहता है कि जितनी देर ये वॉर चलेगा उतनी देर उसको कोई नहीं हिला सकता। तो ये भी उसके बारे में शक है कि ही डजंट वांट पीस, वो अमन चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि ये जंग वंग हो। अच्छा, उधर से डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन इशू है वो यही है कि अब उसने अपनी इलेक्शन इस चीज़ के ऊपर जीती है ना कि मैंने अब जंगें नहीं करनी, ना जंगें नहीं मैंने सपोर्ट करनी, ना अमेरिका के पैसे ज़ाया करने हैं इन फॉरेन एडवेंचर्स। और इसीलिए वो 390 बिलियन जिसके ऊपर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं इट्स नॉट 390 बिलियन, इट्स अबाउट 190, 390 नहीं है, 350 नहीं है, 350 बिलियन हाँ नहीं है। मगर उसने सुनी उसकी बात और फिर 3 दफ़ा वही बात कही, 350 बिलियन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है ना। हाँ, सो दिस इज व्हाट हैपेंड देयर एंड आई थिंक अब जो हो गया सबको पता क्या हो गया। लेट्स डिस्कस के इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। और यूक्रेन प्रोजेक्ट से तो अब अमेरिका इसी बहाने मुकम्मल अलग हो गया, मुकम्मल अलग हो गया। वो बेलारूस का प्रेसिडेंट भी रूस के साथ है, पुतिन जो है बहुत खुश है, जाहिर है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है मोटी बात कि अब पहले सीज फायर हो जाए जी, उसके बाद जो इलाके रूस ने ले लिए, कब्जा कर लिया वो रूस के हो जाएंगे, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, वो एक किस्म की बफर जोन बन जाएगी। ठीक, और जो बाकी इलाके हैं वो रहे यूक्रेन के पास, और यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा क्योंकि रूस के 2 ऑब्जेक्शंस थे। एक ये था कि ये जो इलाके रूस ने लिए ये एक यहाँ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट यूक्रेन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इस यूक्रेन यूज्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, USSR जो होती थी, तो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल भी यूक्रेन के अंदर था। बाद में जब डिसमेंटलिंग करनी पड़ी तो यहाँ से सारे एटॉमिक वेपन्स रिमूव करने पड़े, मिसाइल्स एंड सो ऑन। तो यूक्रेन इज़ अ वेरी रिच country in minerals and in other wealth and was also a very armed country under the Soviet Union. मगर हुआ ये कि जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप किया तो उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट से गोर्बाचोव ने जो डील की, उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन से पहले बुश था, जॉर्ज बुश, उस 90 में ये सोवियत यूनियन 89-90 में ब्रेकअप हुआ। उस वक्त वेस्टर्न पावर्स ने अप्रोच किया गोर्बाचोव को कि जर्मनी जो है वो डिवाइडेड था ईस्ट एंड वेस्ट, उन्होंने कहा जी इनको यूनाइट होने दें, आप इजाज़त दे दें कि हम इनको यूनाइट कर दें। गोर्बाचोव ने आगे से कहा कि हाँ मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यूनाइट कर दें, क्योंकि जर्मनी एक बार जब हो जाता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सोवियत यूनियन को हमेशा यही डर था कि यूनाइटेड जर्मनी कुड पोज अ थ्रेट टू द सोवियत यूनियन लेटर ऑन। तो उसने कहा अगर हाँ एक सूरत में कि आप ये जो सारा ईस्टर्न यूरोप है अब आज़ाद हो जाएगा, इसको आप नेटो शेटो में नहीं लेंगे आप। अगर वार्सो पैक्ट जो कि सोवियत यूनियन के साथ जो एक समझौता था जिसका हिस्सा थे ये सारे रियासतें, वो अब वार्सो पैक्ट में नहीं होंगे तो फिर नेटो में भी नहीं होंगे। तो इनको आप अलग रियासतें बनती है बने, मगर आप कोई नेटो के अंदर आप नहीं लेंगे, बिकॉज नेटो इज एंटी सोवियत, एंटी रशिया। तो उन्होंने कहा जी आप अपना जो डिफेंस सिक्योरिटी है वो आप मेहरबानी करें यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के बाहर ही रखें, उनको अंदर नहीं लेके आना। उस कंडीशन के ऊपर हम आपको अपोज नहीं करते, आप जर्मनी को इकट्ठा कर लें। तो इन्होंने वादा कर दिया, और वादा तो कर दिया, मगर जैसे ही ये जर्मनी यूनाइट हो गया तो प्रेसिडेंट क्लिंटन आया वाइट हाउस में, बिल क्लिंटन 94 में बिल क्लिंटन ने धक्का दिया कि आप नेटो को एक्सपेंड कर दें, यूरोपियंस को कहा, और कहा हम आपको बैक करते हैं। तो अमेरिकन बैकिंग फॉर नेटो फॉर एक नेटो एक्सपेंशन स्टार्टेड। तो एक एक करके इन्होंने जो वहाँ ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थी उनको नेटो के अंदर लाए और उनको यूरोप का भी हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। रशिया को बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर रशिया ने कहा, इन्होंने कहा जी ये सिर्फ 3-4 मुल्क हैं, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, ये है, इनको ही हम करेंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। मगर इन्होंने रुके नहीं वहाँ, तो ये चलते गए और रूस परेशान होता गया कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक। और इवेंचुअली क्या हुआ कि क्लिंटन के बाद भी जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस आई उन्होंने भी ये नियोकॉन्स एंड दीज पीपल ऑल पुश फॉर एक्सपेंशन ऑफ नेटो। इस हद तक कि जब यहाँ बात आई तो रूस ने कहा यूक्रेन जो है ये नहीं जाएगा नेटो में,
یہ بالکل نہیں جائے گا, یہ ہمارے بارڈر پہ ہے اور وی ہیو تھریٹنڈ بائی دس, اور ہماری ان کے ساتھ جھگڑا ہے آن دی رشین اسپیکنگ پیپل آف دی یوکرین جو کہ آٹونومی مانگ رہے تھے اور رشیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو اس کے اوپر یہ جھگڑا چلا اور روس نے کہا نہیں وی ول ناٹ الاؤ اٹ, جس کی وجہ سے یورپینز اینڈ امریکنز بیکنگ یوکرین اینڈ اے ڈکٹیٹرشپ ان یوکرین کو سپورٹ کیا اگینسٹ رشیا. تو یہ وار اس وقت یہ شروع ہوئی 2-3 ایئرز اگو, اور اس میں پھر Americans have been backing the NATO countries and Europe. مگر ایشو یہ بنا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آیا تو اس نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرا جو مین پرابلم ہے وہ چائنا ہے, رشیا نہیں ہے. یورپ کا رشیا ہو سکتا ان کے بارڈر پہ ہے, میرا جو پرابلم ہے وہ چائنا ہے. تو یہ رشیا کے اندر میں نہیں انوالو ہونا چاہتا آپ کی جو جنگ ہے رشیا کے ساتھ, اور یہ فائدہ بھی کوئی نہیں آپ کو اس کا. سو ہی میڈ اٹ کلیئر ٹو دی یورپینس کہ پہلی بات تو ہے کہ میں آپ بہت پیسے دے رہا ہوں آپ کی ڈیفینس کے لیے, نیٹو کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ میں اتنے پیسے اب نہیں دے سکتا. یہ اس کا اوور آل پلان بھی ہے نا کہ ایکسپینڈیچرز, فارن ایکسپینڈیچرز کم کیے جائیں. انورٹ پالیسی, ہاں انورٹ پالیسی, میں اپنے عوام کے اوپر اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے باہر نہیں لگیں گے. اور وہ ایکچولی دینا چاہتا ہے امیر لوگوں کو وہاں ٹیکس کٹس. وہ کہتا ہے میں نے ٹیکس کی ریٹس گرانے ہیں امیروں کے لیے, وہ جو لاس ہوگا ریونیو کو وہ میں پورا کروں گا, یو ایس ایڈ ختم کروں گا, جنگیں جو ہو رہی ہیں جہاں پیسے دے رہے ہیں وہ میں ختم کروں گا. تو اس نے بنایا ہوا پورا اپنا پروجیکٹ. اچھا اب یہ یورپینز جو ہیں یہ دے نہیں رہے ہیں, یہ جتنے پیسے ان کو اپنی ڈیفینس کے لیے دینے وہ دے نہیں رہے ہیں, اور یہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. تو اب پسوڑی پڑ گئی, اب ہم کیا کریں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ میں نے نہیں سپورٹ کرنی وہ. اب یہ جو اب ہوا ہے یہ تو جسے کہتے ہیں پانی پھیر دیا. وہ جو پہلے ہو کے گئے ہیں 2-3 لوگ, وہ تو ان کی دوائیاں اڑ گئی ہوئی. اب تو کوئی راستہ نہیں رہا اس کے بعد. اس وقت تو شاید یہ تھی کہ شاید تھوڑا بہت منا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, اور وہ بھی آئے, آپ نے دیکھا کتنے وہ طریقے سے وہ آئے اور آ کے بیٹھے ہی بہت میٹھے انداز میں بات کی. اور یہ جو برٹش ہے یہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا غلاموں کی طرح آ کے بیٹھ گئے, اور جو ہم کنگ چارلز کی طرف سے خط لے کے آئے ہیں, اور یہ دیکھیے نا ایسا تو کبھی ہم نے کیا نہیں ہے, یہ تو بہت آنر ہے, اس کو فلیٹر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں دکھائے نا, ہاں ٹھیک ہے بڑا میں آؤں گا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑا گیملر نہیں ہے, ہی از اے ہارڈ کور بلی. تو اس نے سب سمجھتا ہے ان چیزوں کو, تو وہ سافن اپ نہیں ہوا. تو اب وہ گورے بھی برٹش بھی واپس چلے گئے, فرینچ بھی واپس چلے گئے. اب یہ صاحب آئے ہیں, انہوں نے اس کی بریفنگ کر دی ہوگی, مگر یہ بھی تو ایک بڑا امپیچوس, جلد باز اور لڑاکو. اچھا جس کی وجہ سے اس سے پوچھا تم نے سوٹ کیوں نہیں پہنا, اتنی فارمل اوکیزن ہے تو سوٹ تو پہننا چاہیے تھا. تو انہوں نے پروٹوکول ہی فالو نہیں کیا, ملٹری سوٹ پہن کے وہ جاتے ہیں. ہر جگہ دکھاتا ہے نا کہ میں جنگ کی صورت میں ہوں, میں جنگ میں ہوں. ہاں میں جنگ میں ہوں, تو میں آئی نیڈ یور سپورٹ. اور یہ روس جو ہے یہ کھا جائے گا سب کو, وہ یہ ڈرامے کرتا ہے. اچھا تو یہ اس قسم کی وجہ تھی, اینڈ آئی تھنک یہ ڈیلیبریٹلی سارا کچھ کیا ہے انہوں نے, تیاری کی, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بات نہیں سنی. اور بات کیا نہیں سنی, اس نے پبلک کے اندر اس معاملے کو ختم ہی کر دیا کہ اب ڈپلومیسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک دس از دا بگ تھنگ. اب یورپینز جو ہیں ایشو یہ ہے کہ وہ اب کیا کریں گے, کدھر جائیں گے اور آگے کیا ہوگا. تو رشیا میں اس کو کیسے پرسیو کیا گیا؟ وہ تو خوشیوں میں مر رہے ہوں, تو وہ کوکین کلاؤنز فیس. اور انہوں نے باقاعدہ تبصروں میں یہ بھی کہا گیا کہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے روکا خود کو سلیپ کرنے سے کہ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا دیتے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میں تو ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ تو ریپیٹ کرتا رہا اپنے آپ کو کہ تمہارے پتے نہیں ہیں, تم کیا کھیلو گے, تم جو ہار گئے ہو, اب کیوں تم ضد کر رہے ہو, نہیں تم. وہ جے ڈی وینس تو اس کو جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو کیوں دی ہوئی تھی کہ میں اس حد تک نہیں جاؤں گا, تم پڑ جانا. اس ایسے ہوتا ہے, وہ بیٹھا بھی وہیں تھا, اس کو بٹھایا گیا تھا اور کہا تھا اس کو تم پڑ جانا, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ اگر اس قسم کی بات کرتا تو پھر لوگوں نے اس کی بھی تنقید ہوتی. وائس پریزیڈنٹ تو ٹھیک ہے, اس سے بات کروا دی بٹھا کے. وہ اپنے اگلے پنجوں میں بیٹھے ہوئے تھے جے ڈی وینس. وہ باڈی لینگویج ہی بتا رہی تھی کہ ان کا پورا موڈ یہ ہے کہ زیلنسکی یہاں پہ کپڑوں کے ساتھ نہ جائیں واپس, باقاعدہ سب کچھ سرنڈر کر کے جائیں. یہ پلان تھا فرام دی امریکنز, انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. یہ صاحب ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس ٹریپ میں یہ پھنس گئے ہیں, کیا ان کو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے. یہ اس کو نارملی تھنکنگ کہ یہ تو اسپونٹینیس بات ہو رہی ہے اور میں تو, مگر وہ تو سارا میڈیا جو تھا وہاں دے ور آل آن ٹرمپ سائڈ, بیکاز نو بڈی وانٹس وار. امریکہ کے اندر بھی ایک یہ ہے نا کہ اب
ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ الیکشن کیمپین تھی کہ میں نے جنگ نہیں کرنی اور نہ ہی میں نے انوالو ہونا ہے. اور وہ لوگ یہی وہاں تو یہی ہے نا کہ جی جو آپ کی الیکشن کیمپین ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں. تو یہ تو کہہ رہا ہے, میں نے تو کب کہہ دیا تھا, میں تو عمل کر رہا ہوں. اینڈ سو آئی تھنک دس ہیز بین اے بیڈ سگنل فار یورپ. زیلنسکی سروائیو کرتا ہے یا نہیں کرتا, میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. اس کے لیے زیلنسکی کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جائے گا. ٹویٹس تو بہت کیے گئے ہیں یورپ کی طرف سے ان کی حمایت میں, کینیڈا نے بھی سب نے کیے, کیونکہ سب کے سٹیکس ہیں وہاں. تو کیا اپنے بجٹ میں یہ ڈیفنس کا کٹ اب یورپینز لگوانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کہہ رہا نا کہ برٹش پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا نا کہ یہ ہم بڑھائیں گے جی, اور آلریڈی اس نے آرڈرز بھی دے دیے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھاؤ. مگر 2-3 ملک ہیں جو بڑھا سکتے ہیں, باقی تو یورپین اکانومیز کانٹ افورڈ اٹ. اس میں تو ایسی اکانومیز ہیں جو کہ باقی یہ جو امیر اکانومیز لائک جرمنی ان سے پیسے لیتے ہیں سروائیول کے لیے. تو یورپ کا ویسے ہی حال برا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ان کے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہیں, انہیں عادت نہیں ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو وہ امریکہ ہیز بین لوکنگ آفٹر یورپین سیکورٹی. تو یہ تو سارے پیسے جو ہیں یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. اب وہ ویلفیئر کاٹنی پڑے گی نا, یا ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے امیروں کے اوپر. اور لیبر پارٹی نے تو آلریڈی مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ امیروں کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے. وہ امریکہ کے اندر امیروں کے اوپر ٹیکس گرایا جا رہا ہے. یہاں سیمی سوشلسٹ پارٹی آئی ہے, اب اس کو ڈیفنس پہ بھی پیسے ڈالنے پڑیں گے, جو کہ وہ یقین نہیں رکھتے. ان کی ہمیشہ یہ پالیسی تھی کہ ڈیفنس میں پیسے رکھنے کی ضرورت, اب ان کو ڈالنے پڑیں گے. ود دا رزلٹ کے جو سوشل سروسز ہیں, جو ویلفیئر اسٹیٹ کی سروسز ہیں, وہاں پیسے کم کرنے پڑیں گے, اور امیروں کے اوپر ٹیکس اور لگانا پڑے گا. انکمز جو ہیں ان کو فریز کرنا پڑے گا ورکنگ کلاس کی. تو اچھے خاصے ریڈیکل قسم کی چیزیں ان کی ڈومیسٹک اکانومیز میں ان کو قدم اٹھانے پڑیں گے. اور صرف برطانیہ نہیں, سارے یورپین کنٹریز کے اندر ہلچل ہوگی اور کافی گڑبڑ ہوگی, بیکاز یہ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے نا. 2%, 1.5% آف GNP یہ دے رہے ہیں. جب اس کو ڈبل کریں گے تو اچھا خاصا کٹ لگے گا, ڈز لگے گی, ٹینٹ پڑے گی. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں کافی عرصے سے چلتی ہے امریکی پالیسی, اور اس کو پھر اس طرح سے ریورس کیا جانا. امریکہ کا جو امیج ہے عالمی سطح پر, اس پہ یہ چیزیں اور اس طرح کی بات چیت کس طرح ہوگی؟ کس کے اوپر؟ عالمی سطح پر امریکہ کا ایک امیج ہے اس طرح کے معاملات. اب سمجھ آ گئی نا سب کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پنگا نہیں لینا. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے یہ کرے گا, خواہ بعد میں چینج کر لے. اس کی ایٹیٹیوڈ یہی ہے نا, پہلے تو وہ آتا ہے ود اے ہیمر جی, وہ پہلے آپ کو اپنی بات منواتا ہے یا دھمکی دیتا ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد پھر وقت کے مطابق دیکھتا ہے کہ اس کی پالیسی کامیاب ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر ہو رہی ہے تو چلتا ہے, اگر نہیں ہو رہی تو یو ٹرن لے لیتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے, حال ہی میں اس نے اتنی پالیسیز اناؤنس کی ہیں, ان میں سے ایک پالیسی بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی, مکمل طور پر نہیں ہوئی. کہیں تو عدالتوں نے روک دیا اس کو, کہیں کینیڈا بات نہیں مان رہا, کبھی میکسیکو سب کچھ ہولڈ کیا ہے, اور ابھی چائنا کے ساتھ تو بات چیت ہی شروع نہیں ہوئی. تو مطلب ہے, مگر اس نے پہلے فائرنگ کر دی ہے. اچھا, وہ صرف دھمکی دینے کے لیے تاکہ جو لوگ آئیں وہ پہلے سے ذرا, یہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کو پتا تھا یہاں میری دھمکی چلے گی, چائنا کے ساتھ نہیں چل سکتی, روس کے ساتھ نہیں چل سکتی, کسی اور کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہاں اسے کہا ادھر میں شو کروں کہ میں. تو یہ اٹ از, لاٹ آف اٹ از ایکٹنگ, لاٹ آف اٹ از پولیٹیکل گیم پلئنگ. اسٹیٹس کھیلتی ہیں ایسے, اور ڈونلڈ ٹرمپ از دا ماسٹر آف بلفنگ. بلف بھی کرتا ہے اور اس کے بعد دھمکی بھی دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یورپی یونین ہو یا امریکی ڈیپ اسٹیٹ, سبھی اس وقت پس منظر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیز کا سکہ چل رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے یوکرینی پریزیڈنٹ اور امریکن پریزیڈنٹ کی آپس کی چپکلش کی, جس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس گفتگو میں کہہ دیا تھا کہ ہم پیس چاہتے ہیں, بلٹس رکیں وہاں پر چلیں, آپ کے لوگ مرنے رکیں. لیکن دوسری طرف سے اس طرح سے ڈیفینس وہ اپنے موقف کا کر نہیں پائے. تو سیٹھی صاحب, اب شارٹ ٹرم میں کیا ہوگا فوری طور پر؟ یورپین کہہ تو رہے ہیں کہ وہ بیک کریں گے, وہ ایک اجلاس بھی منعقد کرنے جا رہے ہیں, یورپ کا ایک مومنٹ ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, بٹ ان کے پاس ابھی امریکن سپورٹ کے بغیر چلنا آسان تو نہیں ہوگا. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اب سارے ایمونیشن بند کر دینی ہے, جہاز بند کر دینے ہیں, راکٹس دینے بند کر دینے ہیں, اور ہفتے 10 دن کے اندر یوکرین کی جو وار ایفرٹ ہے وہ بالکل اپنی گر جائے گی. اینڈ رشیا کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو اب چوائس نہیں ہے یورپینز کے پاس. ان کے پاس لانگ ٹرم کا تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو
جی اپنی ٹیک اور ڈیفینس کو بڑھانا اس کو اور وہ سب کچھ کرنا تو سال لگ جائے گا. تو اتنی دیر میں تو فارغ ہو جائے گا. رشیا ول کنٹینیو ٹو میک ان روڈس. یہ تو جنگ نہیں کر سکتے یوکرینینس وداؤٹ امریکن ویپنس. لوز کر جائیں گے مزید. تو وہی تو اور بھی جگہ وہ لے لیں گے نا, ٹیریٹری اور بھی لے لیں گے, بعد میں وہ ٹیریٹری ریکور نہیں ہو سکتی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی یہ لوگ سب ملیں گے, بات کریں گے, اور میرا خیال ہے جو اس میں سے نکلے گی بات, یہ کل مل رہے ہیں نا یہ لوگ سارے یورپ, اور ادھر وہ ظاہر ہے پہلے تو یہی زیلنسکی کو کہیں گے تو کی کیتا ہے مرواتا ہی ایسا بھی کدی گل کری دی اجی تو ٹھنڈا کر کے آئے سا, کچھ تھوڑی جی ڈپلومیسی کرنی سی, کچھ تھوڑی سی گنجائش چھوڑنی سی, کچھ سیز فائر دی گل کرنی سی, کچھ ہلکی جی گلاں کرنی سن, تھوڑا جہا ڈاؤٹ رہنے دینا سی تاکہ بات چلتی آگے. تم نے تو بلاک کر دیا سارا کچھ جس طریقے سے. وہ آگے سے کہا جی اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا, اس سے یہ کر. ایونچولی ہوگا کیا, یورپینز آپس میں بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہی فیصلہ ہوگا کہ چلیں ابھی سیز فائر کراتے ہیں. اچھا, لیٹس اگری ٹو اے سیز فائر. اس کے ساتھ ہمیں بریدنگ سپیس مل جائے گی. اب اس سیز فائر کے دوران ہم پھر امریکہ کے ساتھ بات کریں گے. اچھا, سیز فائر کے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ اور آگے آ جائیں گے رشین اور یہ رک جائے گی. معاہدہ ہوگا ایک سیز فائر. ہم اتنی دیر میں کچھ ہتھیار اکٹھے کریں گے, کچھ آرڈر کریں گے پاکستان سے, انڈیا سے, ادھر ادھر وغیرہ وغیرہ آپ کو دینے کے لیے. تو ابھی تو اسٹیٹس کو روک دو, اس کو اور خراب نہ ہونے دو. اچھا ٹھیک. تو ابھی میرا خیال ہے پہلا یہی ہوگا کہ لیٹس موو ٹورڈز اے سیز فائر. کوئی کانفرنس کریں جس کے اندر سیز فائر ہو, اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جائے گا یہ سیز فائر کرانے میں. اچھا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور زیلنسکی کا آگے کام کرنا مشکل ہو گیا. تو پھر زیلنسکی کو جانا ہوگا. سو امریکہ ول وانٹ ریجیم چینج. امریکہ کوشش کرے گا, یورپینس کو کہے گا کہ آپ کے لیے, آپ کی ڈیفینس کے لیے نیٹو بھی جو کچھ ہو چکا, ہم تھوڑی بہت کنٹریبیوشن آگے کرتے رہیں گے, اور زیلنسکی کو ڈچ کرو. اچھا, ابھی ہمارے ساتھ مسئلہ بن گیا اس کا, اور جب تک یہ ہے اس وقت تک کوئی سیز فائر بھی نہیں رہے گی, یہ گڑبڑ بھی کر سکتا ہے. اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جنگ جاری رہے, کیونکہ یہ اس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا. تو اس کو آپ چھٹی کرائیں, اس کو آپ نکالیں, کوئی ایسا بندہ لے کے آئے جو کہ پھر یہ امن کی بات کرے, اور اس کے ساتھ ہم بات آگے بڑھا کے اس معاملے کو ختم کریں. اور جہاں تک آپ کی سیکیورٹی کا معاملہ آپ فکر نہ کریں, میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ رشیا از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے تھریٹ ٹو یو. سو یہ اس قسم کی باتیں آگے چلیں گی, لوگ آئیں گے جائیں گے, بات چلے گی. بٹ آئی تھنک دا فرسٹ امیڈیٹ آبجیکٹیو ول بی اے سیز فائر. زیلنسکی کو اگری کرنا پڑے گا ٹو اے سیز فائر. اچھا, تو اس کے بعد میرا خیال ہے اگلا قدم ہوگا زیلنسکی کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہی کانٹ اسٹے آؤٹ. ہی از اے وار لیڈر. وہ وار لیڈر پیس لیڈر نہیں بن سکتا. اور جس طریقے سے اس نے وار کو پروسیکیوٹ کیا ہے, تو وہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہر سٹیج پہ وہ سابوٹاج کرے گا. سو ڈونلڈ ٹرمپ ول انسسٹ کہ بہت ہو گیا, انہوں کڈو, اور اس کو جانا پڑے گا. پھر وہاں ایسے ایک بندہ آنا پڑے گا, ہو سکتا ہے سیز فائر ہو جائے, پھر وہاں الیکشنز ہوں, پھر ایک جمہوری بندہ آئے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کر سکے, یورپینز سپورٹ ملے اسے فار اے سیٹلمنٹ ود رشیا. اور وہ سیٹلمنٹ وہی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں جو روس نے لے لیے ہیں, یہ چار ریجنز ہیں ٹو دا ساؤتھ جو کہ رشین اسپیکنگ ریجنز ہیں. یہ دے ول بیکم پارٹس آف رشیا. یہ ایک قسم کے ضبط ہو جائیں گے, ان کو آٹونومس کر دیا جائے گا, بٹ دے ول بی انڈر رشین انفلوئنس. اور باقی جو ہے یہ رہ جائیں گے جو ان کے پاس ہے, اور یہ ایک قسم کی نیوٹرل زون بن جائے گی. اچھا, یہ ناٹ بی پارٹ آف نیٹو, ول ناٹ بی ہاسٹائل ٹو رشیا, ول ناٹ بی ہاسٹائل ٹو یورپ, بٹ ایک قسم کی نیوٹرل کنٹری بن جائے گی. اس کو اسی بفر زون کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے گا. اٹ کی ناٹ بی یوزڈ ایز اے بیس اگینسٹ رشیا. تو اس بیسس کے اوپر آگے جا کے بات چیت ہوگی. تو اس طرح سے تو یورپ کو ایک فیس سیونگ ملے گی, اور یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان دوسری طرح سے انٹرپریٹ ہو جائے گا, لائک ون ون ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دونوں طرح, کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑنا. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو ون ون ہوگی نا, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا فوکس ہو جائے گا ونس دس از کلیئرڈ اپ, تو وہ پھر چائنا کی طرف اس کا فوکس ہوگا نا, وہاں ایشوز ہیں اس کے. تو یورپی پھر تو کچھ بھی نہ کر سکے, اس طرح بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر فیس سیونگ کی کوشش کریں گے. میں تو آپ کے آگے جا رہا ہوں, فیس سیونگ اب یورپ کی کیا ہونی ہے, وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. وہاں تو یورپ EU جو ہے وہ کمزور ہوا ہے. اب وہاں ایک نیا موومنٹ چلے گی. وہ یہ ہے کہ اب اور وہ زیادہ ریزن ہے کہ ہم یورپینس اکٹھے ہو جائیں, وہ کل کو ایک ایک کر کے اور ہی ہم کمزور ہو جائیں. تو لیٹس اسٹرینتھن EU. مگر وہاں یورپ کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہیں وہ اس کے برعکس چل رہی ہیں. یہ ہے وہ ڈیموکریٹک فورسز جو چاہتی ہیں کہ یورپ جو ہے اسٹرانگ رہے. مگر جو نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو آج کل فار رائٹ جسے کہتے ہیں,
جو کہ ناک کر رہی ہے. ابھی میجورٹی نہیں ملی مگر الیکشن میں بڑھتے جا رہے ہیں. ایلون مسک وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں اب یورپ کی ضرورت نہیں, ہم اپنے اپنے ملک کے نیشنلزم چلائیں گے, انورڈ پالیسی ادھر بھی. تو یہ اندر وہاں یہ ہو رہا ہے. باہر وہ جو اس وقت جو لوگ ہیں وہاں کے لبرل پارٹیز جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ نیٹو رہے, یورپین یونین رہے, مگر نیٹو کی جواز بھی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن, اور یورپین یونین کی جواز بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ایسی ڈومیسٹک پالیٹکس شروع ہو گئی ہے کہ ہر اٹس ایوری کنٹری فار اٹ سیلف. رائٹ, ٹھیک ہے. تو یوکرین وار کا لوزر کون کون ہے یہ آپ نے جانا, اور اس میں رشیا کو کف کا ہے, اور رشیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی خوشیاں اور شادیاں اسی لیے بجائے جا رہے ہیں کہ اس میں وہ کام جو روس خود نہ کر سکا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے کر دیا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب مقامی سیاست کی طرف آتے ہیں, اور حکومت کا جیسے ہی 1 سال مکمل ہوا اپنی اپنی کارکردگی کے بارے میں باتیں کی گئی, دعوے کیے گئے. ایسے میں جوائنٹ سیشن بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے 10 مارچ کو, اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ کہ 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ انہوں نے حکومت سے مانگ لی ہے, جس میں وہ معاشی کارکردگی کا بھی ایک جائزہ پیش کریں گے, اور اپوزیشن کا احتجاج بھی اس موقع پر متوقع ہے. تو خطاب شاید مختصر رکھنا پڑے, 20 سے 25 منٹ. کیا ہوگا اس موقع پر آپ کے خیال؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سپیچ خود نہیں لکھتے, ان کا سٹاف بھی نہیں لکھتا, یہ حکومت لکھ کے دیتی ہے ان کو. اچھا, یہ ہے ریکوائرمنٹ. یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی باتیں کریں وہاں. اچھا, جو ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ اس میں ایک آدھ چھوٹی موٹی چیز وہ ڈال سکتے ہیں, مگر کسی صورت میں بھی وہ, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ عمران خان کے پریزیڈنٹ نہیں ہے. اچھا, تو اس لیے یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو اسپیچ لکھ کے دے دی جائے گی, اور یہ بالکل وہی بات کریں گے جو ان کو کہی جائے گی یا لکھی جائے گی. اچھا, کوئی چھوٹی موٹی بات شاید ایڈ کر لیں اس کے اپنی ذرا دکھانے کے لیے. باقی کیا اپوزیشن کیا کرے گی؟ دیکھیے, اپوزیشن وہی کرے گی جو ہمیشہ کرتی ہے, کہ پریزیڈنٹ صاحب کو بولنے نہیں دے گی, شور ڈالیں گے. پریزیڈنٹ صاحب کو ڈالنے پڑیں گے ہیڈ فونس, اور پھر وہ بولیں گے, جلدی جلدی اپنی اسپیچ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپوزیشن لگی ہوگی ٹھا 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 ٹھا, شیم 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 لگے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ کون دیکھنے آئے گا اس اسپیچ کو؟ کون کون آئے گا؟ عام طور پہ تو اس قسم کی اسپیچ پہ سروس چیفز بھی آتے ہیں جی, ٹھیک, مگر آج کل کے حالات میں پتہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جس قسم کی پی ٹی آئی کا رویہ ہے, ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, تو اس لیے آئی ایم ناٹ شیور, آئی کانٹ سے. اور اگر وہ آئیں گے تو شاید پی ٹی آئی یہ نہ کرے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا خیال ہے کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گی. پی ٹی آئی جو ہے گورنمنٹ کے خلاف بولے گی, مگر پی ٹی آئی ان کے خلاف نہیں بولے گی کسی صورت میں. تو اگر وہ آنا بھی چاہیں تو کوئی خطرہ, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو گن ڈال دیتا ہے, تو یہ کانٹ بی رولڈ آؤٹ. تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ سروس چیفز آئیں گے یا نہیں آئیں گے. البتہ اگر آئیں گے تو سارے آئیں گے, اگر نہیں آئیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, چلیں, یہ ہے پیش گوئی. اب وہ پیش گوئی یا وہ سروے جو تازہ ہوا ہے, ہاں 70% پاکستانی اکارڈنگ ٹو دس سروے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو ملک ہے جس غلط پٹڑی پہ چڑھ پڑا ہے. مگر یہ تو ہو گیا کہ میجورٹی یہ سمجھتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اسٹیٹسٹک ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 ماہ پہلے اس سے زیادہ سمجھتے تھے, اب کم ہو گئے. جیسے مطلب پہلے 80% سمجھتے تھے کہ آپ غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں, تو اب 70 پہ آ گیا. تو ایک طرف ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے حالات, مگر پھر وہ میجورٹی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ ابھی بھی یہ گورنمنٹ کی پاپولیرٹی بڑی زیرو ہے, 70% اس کے نہیں سمجھتے ہیں, مگر پہلے 80 تھے اب 70 ہو گئے. تو شاید 1 سال کے بعد یہ 50 پہ آ جائے, یعنی بہتری کی طرف جا رہا ہے, یعنی بہتری کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ ابھی بھی حالات خراب ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غلط راستے پہ ہمارا ملک جا رہا ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے, یہ سروے والوں کا, کہ اگر گلوبل ساری دنیا کا ایک ماڈل بنایا جائے تو وہاں بھی 60-65%, 63-65% جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہر ملک میں ہی کہ ہمارا ملک غلط طریقے سے جا رہا ہے. یہ گلوبل ایوریج لے لی انہوں نے, کہیں پازیٹیو ہے کہیں نیگیٹو, بٹ آن دا ہول پیپل آر ناٹ ہیپی ود دا وے دا ورلڈ از گوئنگ. ٹھیک, تو یہ اس قسم کی بات بھی آ گئی ہے. یہ کہنے کا یہ مطلب ہے سروے میں کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں جو خوش نہیں ہیں, اور باقی دنیا میں بھی لوگ خوش نہیں ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. لیکن حکومت جو بتاتی ہے کہ مالی حالات بہتر ہوئے ہیں, یہ کرنٹ اکنامک سٹیٹ کو تو وہ ویک ہی پرسیو کر رہے ہیں.
3 में से 2 पाकिस्तानी. हाँ सही तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो भी बताने की कोशिश कर रही है लोग उसको बाय नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे. नहीं, ऐसे नहीं है. सर्वे में ये कहा गया है वही बात कि अभी भी 3 में से 2 लोग जो हैं वो समझते हैं कि मईशत इम्प्रूव नहीं कर रही, हालात ख़राब हैं, ये है वो है. मगर उनका ये कहना है सर्वे वालों का कि अभी तो 3 में से 2 है ना, पहले 3 में से 2.5 थे. अच्छा, तो वहाँ भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही है. आप समझ रहे हैं? ओके ओके. कि पहले ज्यादा थे लोग जो समझते थे, अब कम हो गए, मगर अभी भी मेजॉरिटी में लोग ऐसे ही समझते हैं. तो अगर गवर्नमेंट इसको इंटरप्रेट करेगी तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि जी हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, पहले बहुत ख़राब थे, अभी भी ख़राब है हमारे लिए, मगर थोड़े से बेहतर हुए हैं. और अब अपोजिशन देखेगी, वो कहेगी अभी भी मेजॉरिटी जो है आपके खिलाफ है, आप क्या कर रहे हैं. तो मतलब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से देखते हैं. अपनी अपनी अलबत्ता गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें पता है कि हमारे हालात ख़राब हैं, हमें पता है हम अनपॉपुलर हैं, मगर हमारी ये कोशिश है कि अगले 2 साल में हम ये डिस्टेंस जो गैप है इसको हम कम कर लें, ताकि अगले 2-2.5 साल के बाद अगर इलेक्शन होती है तो हमारी कोई फाइटिंग चांस तो हो हमारी, क्योंकि अदरवाइज़ आज तो इलेक्शन नहीं करा सकते. तो यही उनकी कोशिश है कि ये जो 3 में से 2 हमारे खिलाफ हैं, ये 1.5-2 साल के बाद 1.5 रह जाएंगे. इसी तरीके के साथ 70% अभी समझते हैं गलत रास्ते पे हैं, शायद उस वक्त 50% समझेंगे. तो इलेक्शन में एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जा सकता है और अपने आप को बचाया जा सकता है. अच्छा. तो गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ अगले 2 साल काट लें हम, और आहिस्ता आहिस्ता जो इक्वेशन है उसको थोड़ा ठीक करते जाएं, और फिर आखिरी स्टेज के ऊपर हमें कोई ऐसे काम करें जिससे आवाम को के दिल जीत लें. और फिर अगर इमरान खान जैसे लोग बाहर भी आते हैं और इलेक्शन लड़ते भी हैं तो हमें रिग शिक करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम ऑन आवर ओन विल बी एबल टू पुट अप अ गुड फाइट. ऐसा इस तरह की सर्वे ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं एग्जैक्ट? मैं तो हमेशा बड़ा स्केप्टिकल होता हूँ. देखिए, मैंने स्टेटिस्टिक्स किए हुए पढ़ा हुआ हूँ मैं, ये डेटास कैसे बनते हैं, सर्वेस कैसे होते हैं. आई नो लिटिल बिट अबाउट दीज थिंग्स. अच्छा. ये सवालों के ऊपर डिपेंड करता है. अगर जो सर्वेइंग एजेंसी है वो प्रो गवर्नमेंट है तो वो सर्वे ऐसे करेगी कि आपके हक में बातें आएंगी, उसकी इंटरप्रिटेशन. तो ये डिपेंड करता है किस किस्म का सवाल पूछा जा रहा है. अच्छा. और उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सैंपल है. तो ये छोटे छोटे सैंपल होते हैं. मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए. अच्छा. इससे पहले जब इलेक्शन होने जा रही थी आयशा, तो इन्हीं के सर्वेज आ रहे थे जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ पॉपुलर होता जा रहा है. हाँ. हमने यहाँ बैठ के डिस्कस किया था कि इप्सोस वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब 55% पे आ गया है, अब इतने पे आ गया है, अब इमरान की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है. हालांकि ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि हमें लोग जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं दिन के हालात क्या हैं, वो हमें कोई बात नहीं है. इमरान बड़ा पॉपुलर है, ये बड़े अनपॉपुलर है, इनको इनका घास नहीं, ये नहीं कट रहा. तो मगर वो सर्वे कहता था कि नहीं, दिन ब दिन इमरान नवाज शरीफ की पोजीशन इंप्रूव हो रही होती है. जैसे यहाँ कह रहे हैं गवर्नमेंट की पोजीशन खराब है मगर इंप्रूव हो रही है. हाँ, ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है. तो उस वक्त भी यही इसी किस्म की बातें हो रही थी. जब इलेक्शन आया तो पता चला गली कुछ हो रहे. हाँ. तो इसलिए मैं समझता हूँ वी शुड नॉट पे टू मच अटेंशन टू दिस, बट वी हैव टू डिस्कस फिगर्स कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट कर ही रहे होते हैं. और फिर इस तरह की तशरीह है, इसमें इस तरह की डिटेल्स हैं कि हुकूमत या अपोजिशन अपनी अपनी मर्जी के मानी उसको पहना सकती हैं. हमारे पास अभी वक्त कुछ बाकी है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम नेदरलैंड से रज़ीउद्दीन साहब का सवाल शामिल कर लेते हैं. आपने कुछ पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी किया कि अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी या कोई और अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, एक थर्ड पार्टी, एक PTI या PMLN के अलावा एक ऑप्शन. आपको क्या लगता है कि करंट हालात में क्या ये पॉसिबल भी है कबूलियत और मकबूलियत जो है दोनों को बैलेंस करके चलना? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि अब दोनों चीज़ें इतनी डाइवर्जेंट हैं, इतनी पोलराइजेशन है कि जो पावर सर्कल्स के करीब होगा उसको आवाम में बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी मुश्किल से मिलेगी, और जो पावर सर्कल के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा उसके लिए तो इस वक्त स्पेस पॉलिटिकल, एटलीस्ट पावर पॉलिटिक्स में तो हम देखते हैं कि बिल्कुल जीरो हुई हुई है. तो कबूलियत और मकबूलियत का बैलेंस करना प्रैक्टिकली किसी भी पॉलिटिशियन के लिए इस वक्त पॉसिबल है, और उस साइड पे स्पेस बनाना पॉसिबल भी है? हमें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है. सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? सही कह रहे हैं, इस वक्त तो कोई चांस नहीं है. पॉपुलैरिटी जो है वो तो इमरान खान की है और मकबूलियत भी उसी के साथ साथ है, मगर जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो मकबूलियत को तस्लीम नहीं करते. और जो इस वक्त हुकूमत है PDM की, वो भी नहीं एक्सेप्ट करती उसको. तो एक किस्म का क्लैश है ये कि आवाम कुछ चाहती है मगर जो रियासत के इदारे हैं और जो रियासत के साथी हैं इस वक्त वो नहीं चाहते ये. तो अब आई बात थर्ड फोर्स की. थर्ड फोर्स इस सूरत में मुझे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि या तो होता ना कि कोई ऐसी थर्ड फोर्स पहले से होती जो कि विंग्स में बैठी होती,
یا کوئی فارورڈ بلاکس بنے ہوئے ہوتے یا اس قسم کی کوئی صورت حال ہوتی. وہ تو ہے نہیں. پی ٹی آئی جو ہے یونائٹڈ ہے ابھی بھی, لوگ نہیں ٹوٹے اور کوئی فارورڈ بلاکس نہیں بنے. خان صاحب سالڈلی ان کنٹرول ہے اور ابھی امکان بھی نہیں ہے ان کا باہر آنے کا. حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ وہ یہ 3 ماہ کے اندر کوئی یو ٹرن لیں گے اور اپنے لیے اسپیس کریٹ کریں گے, کیونکہ اسپیس کریٹ کرنے کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اور وہ اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے. تاریخ میں ہر سیاسی جماعت جو آؤٹ ہو جاتی ہے اس اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتی ہے, اسپیس کریٹ کر کے اندر آتی ہے, اندر آ کے پھر اپنے لیے اور اسپیس کریٹ کرتی. مگر یہاں تو ایسی صورتحال ہے نہیں. تو یہ تو اس وقت ڈیڈ لاک ہے ایک قسم کا. یہ ڈیڈ لاک 2 صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جو مقبولیت ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی, یا تو وہ کم ہو جائے, کوئی ان سے ایسی غلطی ہو یا غلطیاں ہوں یا ڈویژنز ہو جائیں کہ وہ لوگوں کی جو اس کی پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب خود کوئی اس قسم کی ڈیل کی طرف آگے بڑھیں جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے اور کوئی ایشورنسز ہو جائیں. تو مجھے دونوں چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں نظر اس وقت نہیں آ رہی. میری امید تھی کہ پاپولیرٹی تو رہے گی ان کی, مگر مقبولیت تو رہے گی, تو مگر ایکسیپٹنس جو ہے وہ شاید یہ خود کریٹ کر لے, جیسے باقی سیاسی جماعتوں نے تاریخ میں کی ہے. جب وہ باہر نکالے جاتے ہیں تو واپسی کے لیے وہ پھر بناتے ہیں اپنے لیے اسپیس. خان صاحب نے ابھی تک صحیح کوشش نہیں کی ہے, اور جب بھی وہ چھوٹی موٹی کوشش کرتے ہیں اور وہ ناکام ہوتی ہے, جو کہ انیویٹیبل ہے, اتنی جلدی یہ کام نہیں ہوتے, اور وہ پھر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ اور معاملے جو ہے بگڑ جاتے ہیں. تو ابھی تک تو وہی بات ہے, انسیپریبل فورس اینڈ اموویبل آبجیکٹ. مگر میں پھر سے یہ کہوں گا, انگریزی کا محاورہ ہے نا, دا بال از ان دا کورٹ آف عمران خان. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹینس کے اندر جب ایک ٹینس پلیئر کے بال اس کے ڈی کے اندر آتا ہے یا کورٹ کے اندر آتا ہے تو وہ آگے سے اسمیش کر سکتا ہے, لاب کر سکتا ہے, واپس پھینک سکتا ہے, کٹ کر, بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اب وہی کہتے ہیں کہ گیند اب عمران خان کے کورٹ میں ہے, وہ کیا کرتا ہے, لاب کرتا ہے, سروس کرتا ہے, آؤٹ مار دیتا ہے, اندر کرتا ہے, ڈراپ بال کرتا ہے, کیا کرتا ہے. خان صاحب ہیز ٹو ٹیک ڈیسیژن. ٹھیک ہے, تو پاسبلٹی صرف عمران خان صاحب کے لیے. صاحب آسٹریلیا سے امتیاز ہیوسٹن سے لقمان صدیق اٹک سے آپ کے سوالات بھی شامل کرنے تھے, لیکن اگلے پروگرام تک اٹھا رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے کے بعد